حافظ طاہر قادری نے جب مفتی صاحب سے سوال کیا کہ قربانی کے جانور کو کس طریقے سے لٹا کر قربانی کیا جاتا ہے، تو حضرت نے کیا ہی اچھی طریقے سے قربانی کے جانور کو لٹا کر کے قربانی کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ اس ویڈیو کو نہ چھوڑے میرے دوست، اس ویڈیو کو دیکھیں اور تمام امت مسلمہ تک شیئر ضرور کریں میرے بھائی، اس ویڈیو کو دیکھیں۔ وقت آ گیا مفتی صاحب قربانی کا جانور ذبح کرنے کا، تو ذبح کرنے کی کیا شرائط ہے، اور کچھ ذبح کرتے وقت ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے جسے قربانی نہیں ہوتی، جانور حرام ہو جاتا ہے، تو وہ کیا معاملات ہوتے ہیں، اس کی بھی ذرا تفصیل ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، ذبح کرنے کے حوالے سے واقعی بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے پورا قربانی کا جانور ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ تو چند شرائط ہیں، ہر بندے کو ذبح کرنے سے پہلے یہ شرائط غور سے سن لینی چاہیے، پھر جانور کو ذبح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو چھری چلا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے اس کا عاقل ہونا ضروری ہے۔ پاگل مجنون اگر چھری چلا رہا ہے تو وہ جانور ذبح نہیں ہوگا۔ ذبح کرنے والے کا بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، پاگل مجنون نہیں ہے، سمجھدار بچہ ہے، وہ ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبح کیا ہوا جانور بھی ویلڈ ہے۔ دوسری اس میں شرط یہ ہے کہ ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر ذبح کرنے والا مشرک ہے یا مرتد ہے خدا نہ خواستہ تو پھر یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو بعض اوقات کسائی کی ٹیم کے اندر کوئی مشرک ہوتا ہے، کوئی غیر مسلم ہوتا ہے، اور وہی سب سے زیادہ ماہر ہو اور وہی جانور کو خدا نہ خواستہ ذبح کر دے تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ یا کوئی ایسا لبرل ہے جو معاذ اللہ ختم نبوت کا منکر ہے، یا قرآن کی تحریف کا قائل ہے، یا اس کے ایسے عقائد ہیں جو حد کفر تک پہنچے ہوئے ہیں، تو نام کا عبد الرحمن ہوگا لیکن اگر اس بندے نے جانور ذبح کیا تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ ذبح کرنے والے کا مسلمان یا اہل کتاب، جو اصلی والے اہل کتاب ہیں، وہ ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس بندے نے چھری پر ہاتھ رکھا ہوا ہے جانور کو ذبح کرتے وقت، ان سارے لوگوں کا اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا لازم ہے کہ ان کے اپنے کان سن لیں اگر کوئی شور شرابہ نہ ہو تو اگر مثال کے طور پہ قصائی نے اور مالک دونوں مل کے چھری پر ہاتھ رکھ کے ذبح کر رہے ہیں، اور قصائی اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ مالک اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، یا مالک اس لیے چھوڑ لیتا ہے کہ قصائی صاحب نے یہ ذمہ داری پوری کر لی ہے، تو یہ جانور مردار ہو جائے گا، کیونکہ جس بندے کا چھری پر ہاتھ ہو اسے اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے کہ اپنے کان سن لیں۔ بعض اوقات لوگ دل میں اللہ اکبر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر دل میں اللہ اکبر پڑھا تو بھی مردار ہو جائے گا جانور۔ اور بعض اوقات قصائی صاحب کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے اور یہ گٹکا ضائع کرنے سے وہ بچنے کے لیے بندے کا پورا جانور ضائع کر دیتے ہیں۔ اور جب منہ میں گٹکا ہوگا تو بسم اللہ اللہ اکبر کا صحیح تلفظ وہ کر ہی نہیں پائے گا اگر بہت زیادہ گٹکا منہ میں جمع ہوا ہے۔ تو اگر آپ خود ذبح نہیں کر رہے ہیں اول تو بہتر ہے کہ خود ہی ذبح کریں، لیکن اگر آپ کو قصائی کو دینا ہے تو پھر قصائی کو یہ تاکید کریں کہ بھائی گٹکا وغیرہ منہ سے پھینک دیں، اور اتنی زور سے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے کہ آپ کو بھی آواز آئے اور مجھے بھی آنی چاہیے۔ دل میں اگر آپ نے پڑھا اور صرف یا تو ہونٹ ہلے اور آواز نہیں نکلی، یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ بسم اللہ اللہ اکبر میں بس ایک یہ شرعی مسئلہ اور ہے کہ اگر وہ بھول جاتا ہے تو بھولنے کا مسئلہ نہیں ہے، بھولنے میں جانور حلال ہو جائے گا، لیکن جان بوجھ کے چھوڑتا ہے، جہالت کے اندر چھوڑ دیتا ہے تو یہ جانور مردار ہو جائے گا۔ تو اللہ اکبر میں بڑی احتیاط کرنی ہے، اللہ کے نام سے ذبح ہونا چاہیے۔ یہاں رک کر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جانور پر کچھ لوگ اوپر ہوتے ہیں، اس کو کنٹرول کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے لیے تو پڑھنا لازم نہیں ہے نا؟ نہیں، ان کے لیے پڑھنا لازم نہیں ہے، بس جو چھری پہ ہاتھ رکھ کے ذبح کر رہا ہے اسے اللہ کے نام کے ساتھ جانور ذبح کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ ہو۔ اسی طرح رگوں کے حوالے سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے۔ جانور کے گلے میں 4 رگیں ہیں، 2 خون کی ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک کھانا پانی کی ہے۔ جانور حلال ہونے کے لیے یا تو کامل طور پر ذبح کرنا ہے تو 4 رگیں مکمل طور پر کٹ جائیں، شاندار طریقے سے جانور ذبح ہو جائے گا، یا 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے جانور حلال ہو جائے گا، یا کم از کم 3 رگیں مکمل طور پر کٹ جائیں جانور حلال ہو جائے گا۔ لیکن 4 رگیں آدھی کٹی ہیں یا آدھی سے کم کٹی ہیں یا 2 رگیں کٹی ہیں تو یہ جانور مردار ہوگا اور قربانی ضائع ہو جائے گی۔ تو بعض اوقات قصائی صاحب کو 10 جانور گرانے ہیں، 15 جانور گرانے ہیں، تو ابھی آدھی چھری پھیرتے ہیں حضرت اور فوراً چھری اٹھا کے دوسرے جانور کی طرف بھاگتے ہیں۔ یہ تاکید ہم نے قصائی کو کرنی ہے کہ بھائی جب تک میں مطمئن نہ ہوں آپ نے چھری ہٹانی نہیں ہے۔ میں آپ کو کہوں گا چھری ہٹاؤ تو پھر آپ نے ہٹانی ہے، ورنہ آپ چھری پھیرتے رہیں۔ مجھے جب اطمینان ہو جائے گا کہ 4 رگیں مکمل طور پر کٹ چکی ہیں تب میں آپ کو کہوں گا اور پھر آپ نے چھری ہٹانی ہے تاکہ مکمل طور پر جانور ذبح ہو جائے۔ اور آخری اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ جانور جس وقت ذبح کر رہے ہیں اس وقت حیات اس کے اندر ہونی
ہونی چاہیے. پہلے مر گیا اور جلدی سے چھری پھیر لی تو یہ مردار ہوگا اور قربانی بھی نہیں ہوگی ہے. اس میں ایک اور چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ 4 رگے کاٹنے کے بعد بس پھر سٹاپ کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ 4 رگے کاٹنے کے جذبے میں انسان ایسی چھری پھیرا دے کہ پوری منڈی ہی الگ ہو جائے. یہ پوری منڈی الگ کرنا بھی مکروہ اور جانور کو بلا وجہ تکلیف دینا ہے. اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. تو ذبح کے وقت یہ سارے مسائل ذہن میں رکھیں گے, جانور اچھے سے ذبح ہوگا. ذرا سی بھی گڑبڑ اگر کر دی ان مسائل کے اندر تو جانور مردار بھی ہو سکتا ہے اور قربانی ضائع بھی ہو سکتی ہے.